بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صدق الله العظيم. میرے بھائیوں، محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ایک بات بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے، اور وہ یہ کہ بطور مسلمان ہونے کے باوجود بہت پریشان ہے، اور اس نسبت پر بہت پریشان کیا جا رہا ہے۔ میرے عزیز بھائی، دوست اور بزرگوں، ہم نے یہ غور خوض کیا ہے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ انسان دو طریقے سے زندگی گزارتا ہے دنیا۔ ایک انسان ہے جو مقصد کے پیچھے چلتا ہے، اس کے پیچھے، اور ایک ہے جو ضرورت کے پیچھے چلتا ہے۔ جو انسان مقصد کو چھوڑ کر ضرورت کے پیچھے اس انداز سے لگتا ہے کہ اس ضرورت کے پیچھے مقصد کو قربان کر دیتا ہے، اس انسان کے مقدر میں ناکامی ہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک کمپنی ہے بمبئی میں، اور کمپنی کا مالک اپنے نوکر کو دلی بھیجتا ہے کمپنی کے کسی کام سے۔ ایک ہفتے کی اس کی وزٹ ہے۔ مثال ہے، وہ شاید بات صحیح سمجھ میں آ جائے۔ جب وہ آتا ہے کمپنی کے کام سے، تو وہ راستے میں بھی آئے گا، ٹرین میں بیٹھے گا یا جہاز میں آئے گا، دلی پہنچ کر یہاں سوئے گا بھی، کھائے گا بھی، لیکن سواری میں بیٹھنا، دلی میں آ کر کھانا، کسی اچھے ہوٹل میں رہنا، کسی اچھی جگہ جانا، پھر وہ گھومنے بھی جائے گا، تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد ہے اس کا یہ، مقصد کیا ہے؟ مقصد تو ہے نا، کمپنی کا کام کرے گا، کر کے جائے گا، لیکن اس وزٹ پر یہ کھائے گا، پیے گا، رہے گا، سہے گا، اور اپنے کمپنی کے کام کو چھوڑ دے یا بھول جائے یا اس میں سستی کر لے، تو ایک ہفتہ پورا ہو گیا۔ اب اس کا جانے کا وقت ہے۔ اب اس کے پاس دو راستے ہیں۔ اگر یہ جاتا ہے کمپنی کے خرچے پہ، اس نے جو خرچ کیا ہے، کام کیا نہیں، تو کیا کمپنی کا مالک اس کو رکھے گا؟ اسے نکالے گا، ڈانٹ ڈپٹ کرے گا۔ دوسرا راستہ ہے کہ یہ وہاں جائے نہیں، اس سے بھاگ جائے۔ یہ دو راستے ہوتے ہیں دنیا کے اندر۔ کیوں اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں پیش آیا، اس کے ساتھ یہ پریشانی کیوں پیش آئی؟ کہ یہ مقصد کو بھولا اور ضرورتوں پہ لگا۔ مقصد اس کا کھانا پینا، اچھی ہوٹل میں رہنا، گھومنا، یہ نہیں تھا، مقصد تو کچھ اور تھا۔ میرے عزیز بھائی، دوست اور بزرگوں، انسان دنیا میں رہ کر دنیا کے لوگوں سے بھاگ سکتا ہے، لیکن یہ بدلاؤ کہ یہ انسان اللہ سے بھاگ سکتا ہے؟ نہیں، میں اللہ سے بھاگ جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، حشر کے میدان میں جا کر تم بھاگ کے دکھاؤ، کہاں بھاگو گے؟ زمین چھوٹی پڑ جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مقصد کچھ اور دیا ہے، ہم ضرورتوں والے جو ہے بات نہیں سمجھنا چاہوں گا۔ مقصد کیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ أَنْ يُرِيدُوا أَنْ يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ کہ مقصد تمہارا مجھے راضی کرنا ہے، کس کو؟ اللہ کو۔ مقصد تمہارا میری عبادت ہے، رازق تو میں ہوں، تمہارے پیدائش کے ساتھ تمہارا مقرر لکھ دیا ہے۔ تم کمائیوں کے اور رزق کے چکر میں مقصد کو مت بھول جانا۔ حلال کوشش تو کرنی ہے، جو تمہارا مقدر کا ہے وہ کوشش سے ملے گا،
لیکن اس کے پیچھے اپنے مقصد کو قربان مت کر دینا. اگر تم نے مقصد کو قربان کر دیا پھر تمہیں موت سے بھی ڈر لگے گا, تمہارا مرنے کو بھی جی نہیں چاہے گا, اور تم دنیا میں دونوں میں ذلیل و خوار ہو. یہ ایسا تو مقصد تو اللہ کے رضا ہے, اللہ کی عبادت ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. اور ہم یہاں جو ضرورت ہے کھانے کی, کمانے کی, پینے کی, گھر کی نالج ہے, اور ایک وقت آئے گا موت کا فرشتہ آئے گا یہ لے جائے گا ساری ضرورتوں سے نکال کے. مکان بنا رہا ہے, دکان بنا رہا ہے, بڑی لمبی پلاننگ کر رہے ہیں, کیا ہوگا کہ انتقال ہو گیا, اس کا مکان کون بنائے گا, دکان کون بنائے گا, جو یہ لمبے لمبے پروجیکٹ اس نے شروع کیے ہیں ان کو مکمل کون کرے گا, پتہ نہیں. تو موت فرشتہ لے گئے, موت کا فرشتہ نہیں دیکھے گا کہ آپ کس میں الجھے ہو, کہ اللہ تعالیٰ نے تیری پیدائش کے ساتھ تیری موت کا وقت بھی لکھا ہے. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نہ ایک لمحہ آگے ہوگا نہ ایک لمحہ پیچھے ہوگا. جس وقت تیری سانس پوری ہو جائے گی موت کا فرشتہ آئے گا اور تجھے دنیا کی بھیڑ میں سے چن کے لے کے چلا جائے گا. صحت یاب ہو, بیمار, امیر ہو, غریب ہو, فری ہو, مشغول ہو, جہاں سانس مکمل ہوئی وہاں تیری زندگی کی ڈور کاٹ دی جائے گی اور اللہ کے سامنے پیش ہوگا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. میرے بندوں میں نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا ہے, میں نے تمہیں یہ دنیا کے لاکھ لپیٹے میں لگ گئے, یہ تو بہت بڑے بڑے میرے نافرمان بادشاہوں نے اکٹھی کی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کہ تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا ہے. آپس کہتے ہیں بیکار چیز کو. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. اور تم یہ بھی مت سوچو کہ تم میرے پاس واپس نہیں آؤ گے, کہ میں تمہیں پیدا کر کے بھول گیا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس واپس بھی آؤ گے, اور تمہیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اور وہ مقصد کیا ہے میرے عزیز بھائیوں؟ وہ مقصد ہے اللہ کی ذات کو راضی کرنا. وہ مقصد ہے دن اور رات, صبح اور شام اللہ کی مرضی کے مطابق گزار دینا. یہ مقصد, اگر اس مقصد کو بھول گئے تو دنیا آخرت کی ناکامی ہے. مقصد یہ ہے کہ کھانا پینا کمانا یہ ضرورت ہے. یہ کیا ہے؟ ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کوئی کر دے گا جیسی بھی ہوگی, لیکن بیوقوف آدمی ہے نا وہ مقصد کو چھوڑ دے. ہم سب یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنے مقصد کو نہیں چھوڑنا ہے اور نہیں کھونا ہے, اور اس مقصد کو پانے کے لیے جو قربانی دینی ہوگی دینے کو تیار ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اس کے لیے 4 کام کرنے ہیں. ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ جو دنیا میں آنے کا میرا مقصد ہے, جو مشن ہے وہ پورا ہو اور میں دنیا میں کامیابی کے ساتھ جاؤں, تو 4 کام کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی. امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اپنے مقصد کو پا لیں گے. جو کمی پیشی رہے گی اللہ اس کو معاف کر دے گا, لیکن من جد کا بڑھا جو کوشش کرتا ہے وہی پاتا ہے. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے کچھ نہیں ملے گا. سب سے پہلے کام میرے عزیز بھائی دوستوں بزرگوں یہ کرنا ہے, یہ نیت کریں انشاءاللہ کہ پوری زندگی موت تک نماز نہیں چھوڑنی ہے. کہ اللہ کا فرمان ہے کہ تمہیں میں نے کس اپنی عبادت کے لیے, اور عبادتوں میں سب سے پہلے اور سب سے اونچی جو چیز ہے وہ نماز ہے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کے کسی بھی حق کا ادا نہیں کر سکتا, بلکہ علماء فرماتے ہیں اس کو انسان کہلانے کا بھی حق نہیں ہے. اولئک کالانعام بل هم اضل, کہ وہ تو جانوروں سے زیادہ برتر ہے. جو بے نمازی ہے اسے گھمنڈی اور متکبر کہا گیا ہے. یہ ایک بہت بڑا مضمون ہے, چاہو پورا بیان اسی میں ختم ہو, لیکن ایک آپ کو موٹی موٹی بات بتا رہا ہوں کہ یہ نیت کرو انشاءاللہ کہ نماز نہیں چھوڑنی ہے. سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک میرا سارا وجود اللہ کا قرضدار ہے. بتاؤ ایسا بال بنا سکتا ہے کوئی؟ ابھی بیچارے جن کے بال نہیں وہ ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں, نقلی بال لگاتے ہیں, لیکن وہ چیز مل سکتی ہے. ایک ناخن نہیں مل سکتا آپ کو جو ہم کاٹ کرتے ہیں. سوچو پورا وجود, دماغ, نس, آنکھیں, زبان, بولنا, گلا, دل, لیور, جگر, کڈنی, ہاتھ, پیر, تانکا, قوت,
یہ صحت، زندگی، یہ سب کتنی بڑی نعمت ہے. کیا اللہ کا اتنا حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہے نماز پڑھو تو نماز پڑھ لے؟ جو آدمی 3 وقت کی نماز پڑھتا ہے 2 وقت کی چھوڑ دے، 4 وقت کی پڑھتا ہے 1 وقت کی چھوڑ دے، وہ نمازی نہیں ہے. وہ رب چاہی نہیں پڑھتا، من چاہی پڑھتا ہے. جب فری ہوتا ہے تو پڑھتا ہے، آنکھ کھلتی ہے تو پڑھتا ہے. نماز کا مطلب ہے اللہ کا حکم، جو مرضی میں جیسا مشغول رہوں، جب وقت ہو. غلامی یہ ہے کہ اللہ کے سامنے سر جھکا دے. تو یہ کوئی سوچے کہ میں 1 وقت تو نہیں پڑھتا تھا تو پڑھتا ہوں، تو وہ نماز ہی نہیں ہے. اللہ کا اس سے کوئی وعدہ نہیں ہے. اللہ کی ذات اس سے بری ہے کہ نماز 5 وقت، 4 کی نہیں ہے، 3 کی نہیں ہے، 2 کی. تو نیت کرو انشاءاللہ کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. اگر ہمیں اپنی بستی کے دیندار ہونے کا دیکھنا ہے کہ وہ بستی کتنی دیندار ہے، تو اس بستی کی مسجد میں جا کے فجر پڑھ لو کہ کتنے لوگ اس بستی کے نمازی ہیں، پتہ چل جائے گا ان کا دودھ پانی کا. فجر کی نماز میں محلے کے اندر مسجد میں کتنے لوگ آتے ہیں کہ پتہ لگ جائے گا. جس دن محلے کی مسجد فجر میں پڑھنے لگی، خدا پاک کی قسم مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں اس دن مسلمان غلامی کی زنجیریں توڑ دیں، آزاد ہو جائیں گے، صرف اللہ کے غلام ہیں. تو پہلی چیز. دوسری چیز میرے عزیز بھائیو، دوستو، بزرگوں، کہ یہ نیت کرو کہ ہمارے اوپر کبھی کسی کا حق ہوگا، کسی کے حق میں بے ایمانی نہیں کریں گے، اس کا حق ادا کریں گے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کا کوئی خطبہ ایسا نہیں ہوتا تھا، کوئی شاذ و نادر کوئی خطبہ ہو ایسا ہو جس میں آپ یہ نہیں فرماتے ہوں لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له، کہ وہ ایمان، وہ اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار، اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں، اور اس کا کوئی دین نہیں جو عہد و وفا نہیں، جو وفادار نہیں اپنے عہد کے اندر. اس زبان سے بات کی اور منہ کر گیا کہ اس کا کوئی دین نہیں، امانت رکھوائی اور کھا گیا کہ کوئی ایمان نہیں. لا ایمان لمن لا امانت له، کہ کسی کا کوئی بھی حق ہو اس کو دینا ہے، اس کو دینا ہے. یہ دوسری چیز ہے. مفلس جانتے ہیں مفلس کسے کہتے ہیں؟ غریب کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی نے پوچھا صحابہ سے بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ غریب جس کے پاس کھانے کو نہیں پینے کو نہیں. میرے نبی نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے جو بہت نیکیاں کر کے دنیا میں لے کر آئے گا، بڑی نمازیں، بڑے روزے، بڑے حج، بڑے ذکر، بڑے قرآن کی تلاوت، بڑے اس نے دنیا میں دین کا معاملہ لے کر آیا ہوگا. لیکن جب وہ یہاں آئے گا حشر کے میدان میں، تو اگر کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے، ان کے ذمے ان کا حق ہوگا. ان کے ذمے کیا ہوگا؟ ان کا حق ہوگا. وہ کہیں گے یا رب، یہ جو دیندار ہے، جو دین کے ٹرک بھر بھر کے لے کر آیا ہے، ہمارا حق ہے اس کے ذمے. کیا حق ہے؟ کہ ہمارا مال اس کے اوپر ہے، اس نے زبردستی ہمارے مال پہ قبضہ کیا تھا، ہم نے امانت دی تھی، کھا گیا تھا، کاروبار میں پیسہ لگایا تھا، فروخت کر کے ختم کر دیا تھا، گالی دی تھی. گالی بھی حق ہے نا، کسی کی بے عزتی آپ کر رہے ہو، 10 لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل کیا، میرے الزام لگایا، میری عزت کو پامال کیا، میرا حق ہے اس کے اوپر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے آج تو انصاف کا دن ہے، اس کا دن ہے انصاف کا. یہاں تو رشوت بھی نہیں دے سکتے. دنیا میں تو وکیلوں کو خرید لو، ججوں کو خرید لو، جھوٹی گواہیاں دلوا دو، لیکن میرا رب کہے گا یہاں رشوت نہیں، انصاف بالعدل والاحسان.